کہ اپنے سینے پہ تمغے لگائے ہوئے اور ایک ہندو عورت کے سامنے رکوع کر رہا ہے، اس سے بہتر تھا تو مر جاتا، مسلمانوں کا قائد نہ کہلواتا۔ کیا کہتے ہو؟ آج کہتے ہیں اگر یہ بے غیرتی کرنی تھی پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہائے! اور لوگوں ایک بات سن لو، سی آئی ڈی والوں لکھو، اس کو پہنچاؤ، جو اپنوں سے لڑا کرتے ہیں وہ بیگانوں سے لڑنے کی ہمت، تم اپنوں سے ہمارے خلاف۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک دفعہ حملہ ہوا تو ایک عورت نے کہا کمانڈر عورتوں کے اوپر چڑھ دوڑا، مارا عورتوں کو بڑا، جب بندے لڑنے کے لیے آئے تو اپنی بیوی کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ اس نے کہا اسد علی وفی الحروب نعامۃ، اور میرے خلاف تو شیر تھے، مردوں کے مقابلے میں بھیڑ بھی نہیں نکلے، ہم کو مارنے کے لیے تو بڑے دلیر۔ پولیس فوج، یہ بیچارے پولیس فوج ہمارے بھائی ہیں، ان بیچاروں کا کیا ہے؟ لیکن تم، قرآن کہتا ہے، مومنوں کی شان بیان کرتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن وہ ہیں جو اپنوں کے لیے نرم، غیروں کے لیے گرم ہو، ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو، ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن یہ مومن شب موم کر لیا، سحر آہن بنا دیا۔ ہمارے لیے فولادی اور اندرا گاندھی کے بیٹے کے لیے موم کا، اور لکھا ہے اخباروں نے، لکھا ہے کہ اندرا گاندھی کے بیٹے نے سلام بھی نہیں لی، یہ جھپے مار کے ڈال گیا۔ وہ سلام لینے کے لیے جھپے مارتا پیا، ایسا انہیں قوم نو بھی جفا ماریا، چھڈن دا نا ہی نہیں لیتا، قوم کو بھی جفا مارا ہوا ہے، اس سے سلام لینا۔ اور لوگ کہتے ہیں ڈپلومیسی ہے، یہ ڈپلومیسی اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر، یہ ڈپلومیسی اسلام کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کو بچا لیا ہے۔ ہم نے کہا بزدلی سے اگر کوئی قوم بچا کرتی تو کبھی بہادروں پہ موت نہ آتی۔ بزدلی بھی کبھی قوموں کو بچاتی ہے، قوموں کو بہادری بچاتی ہے۔ آؤ، اگر یقین نہیں آتا تو محمد کے ستاروں کو دیکھو، صلی اللہ ہو، سرور کائنات کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی نعش مبارک مسجد نبی کے ساتھ حجرہ صدیقہ میں رکھی ہے۔ لوگوں کو پتا چلتا ہے 4 گروہ، 4، ایک کوہستان کے قبائل کا، ایک مسلمہ کے ساتھیوں کا، ایک مانعین زکات کا، ایک روم کے لشکروں کا، 4 گروہ مدینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، آج تمہیں اپنی تاریخ بھی بھول گئی ہے، آج کچھ یاد نہیں رہا، آج ہم سب چیزیں بھول چکے ہیں، آج ہم نے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر بنا دیا ہے، آج خرد کا نام جنو اور جنو کا خرد رکھ دیا ہے۔ گزری ابھی مسلمان، اور سوچو تو صحیح، آج بھی جس کے دل میں ایمان ہے، نبی کی وفات کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ نبی
اور جن کے پاس نبی تھا علیہ الصلاۃ جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے تھے، اور جو اس کے چہرہ پرانوار کو دیکھ کے اپنے آپ کو جنتی بناتے تھے، جو اس کے چہرے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک میں ڈالتے تھے، آج کس کو دیکھیں؟ آج ان کو نبی کا چہرہ اقدس نظر نہیں آتا۔ کتنا بڑا غم ہے۔ میں کہتا ہوں سارے کائنات کے غم میں ایک طرف، اکیلے مدینے والے کی وفات کا غم، امام کائنات نہیں رہا۔ تو غم کا عالم یہ تھا کہ بلال نے حضور کی وفات کے بعد اذان کہنی چھوڑ دی تھی، اور جب لوگوں نے کہا تھا بلال اذان کیوں نہیں کہتے، تو اس نے کہا تھا اب اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے میں کس کے چہرے کو دیکھوں گا۔ لوگوں کے غم کا عالم، غم کی حالت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے اگر ہمارے سینوں پہ احد پہاڑ بھی رکھ دیا جاتا تو سینہ اتنا مچلا ہوا اور مسلا ہوا نہ دکھائی دیتا جتنا محمد کریم کی وفات سے دکھائی دیا۔ اور فاطمہ الزہرا نے کہا تھا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پہ میرے باپ کی وفات کے ساتھ اتنے غم ٹوٹ پڑے کہ اگر دنوں پہ ٹوٹتے تو دن سیاہ ہو جاتے، راتوں میں بدل۔ اتنا غم ہوا کہ فاروق جیسا بہادر آدمی اپنے اعصاب گم کر بیٹھا۔ اس نے تلوار نکال لی اور کہا جو کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ ہوش حواس کو کھو۔ مدینے میں اس طرح ہو بکا ہوا کہ اس طرح معلوم ہوتا تھا زمین کا کلیجہ شک ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اتنا لوگوں کو غم تھا۔ این اس غم کے عالم میں خبر پہنچی کہ قبائل کوہستان نے ارتداد کا اعلان کر دیا، غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا، اور صرف یہی اعلان کیا نہیں بلکہ مدینے پہ چڑھائی بھی کر دی۔ ابھی یہ خبر ختم نہیں ہوئی، اور سنو سنو، ہمارا جیاولا کہتا ہے ہم کس سے لڑے، ادھر انڈیا ہے ادھر کابل ہے۔ ہم نے کہا دشمن بھی دو ہی ہے، یا شمال کا ہے یا مشرق کا اور جنوب کا ہے، اگر تم ان سے نہیں لڑ سکتے تو فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کراچی کے سمندروں سے لڑنا ہے؟ پھر کس سے لڑنا ہے؟ یا اپنی قوم سے لڑنا ہے؟ دشمن تو یہی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی ہماری مرضی کا چھوٹا سا ہونا چاہیے، تب ہم لڑیں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں کبھی رستم زمان ہوتے تھے اور نوکی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک ہی پٹخی ماری، بازو نکل گیا، کہنے لگا بڑا بھائی مان ہے میرا بازو توڑ کے مجھ کو گرانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کشتی کر رہے ہو پیار کر رہے ہو۔ ان کا مطلب یہ ہے رستم زمان ہم بنے کن کو گرا کے؟ مولوی عبد الخالق قدوسی کو گرا کے۔ یہ بیچارہ تو پہلے ہی گرا ہوا ہے۔ ضیاء الحق بھی کمانڈر ان چیف ہے، سالار ہے، اب مقابلہ کرنا چاہتا ہے کس سے؟ مولوی فضل الرحمان سے، یا بھٹو کی یتیم بیٹی سے۔ اور بیچارہ اس کا باپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا، تم اس کی بیٹی سے مقابلہ کر رہے ہو۔ حالت کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے دشمن بھی ہماری مرضی کا۔ اور جب سیاہ چین میں انڈیا نے قبضہ جما لیا، انڈیا نے فوجی دور میں، سیاستدانوں کے دور میں نہیں، فوجیوں کے دور میں، ماشاء اللہ کے دور میں، کہتے ہیں قبضہ کر لیا، پھر کیا وہاں تو گھاس بھی نہیں ہوتی، گھاس تو اس سڑک پر بھی نہیں ہوتی، یہ بھی انڈیا کو دے دو، پھر گھاس تو تمہارے سر پر بھی نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات ہے۔
یہ عجیب جواب ہے. قومیں مقابلے کرنے کے لیے یہ سوچا کرتی ہیں گھاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. وہ کسی بھئیے کی طرح کہیں گے ہمارے ماموں کے گھر آنا تو پھر ہم سے لڑائی کرنا, پھر ہم تم کو دیکھیں گے. بھئی لڑائی کے لیے پہلے تمہارے ماموں کے گھر ڈھونڈے کدھر ہے. ان کا حال دیکھو ذرا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کیا مسلمانی ہے؟ تم ہنستے ہو. کعبے کے رب کی قسم رونے کی بات ہے, رونے کی بات ہے, رونے کی. جب 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے. جب 313 تھے تو اور اب 10 کروڑ ہیں اور منہ پتیلے جتنے بڑے ہیں. 10 کروڑ. لیکن کونین کے تاجدار نے کہا تھا, کونین کے تاجدار نے کہا تھا F-16 بھی ہیں, F-15 بھی ہیں, معراج بھی ہیں, مگ بھی ہیں, لڑتے نہیں. اور کونین کے تاجدار نے جب مومنوں کو لڑایا, نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی, کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی, اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا, اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی, لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا, اللہ پر اعتماد تھا. اور انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, اور مومن ہے تو بے تیغ بھی